الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ نئے اسلامی سال کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو مسلمانوں کی کامیابی، سرفرازی اور سربلندی کا سال بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت سال میں دنیا کو امن و امان سے، عدل و انصاف سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ظلم و جور کا جو خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو، مسلمانوں کو عزت اور غلبہ، سربلندی عطا فرمائے۔ اس جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں دو مضامین پر مختصر سی بات عرض کرنی ہے۔ پہلا مضمون تو نئے سال کی آمد کا ہے، اور دوسرا مضمون سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور آپ کی تاریخ ساز شخصیت سے متعلق ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں ان دو مضامین کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں اس وقت دو کیلنڈر استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک کیلنڈر کو شمسی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اور دوسرے کیلنڈر کو قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر قمر چاند کو کہتے ہیں، شمس سورج کو کہتے ہیں۔ قمری کیلنڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کیلنڈر ہے جس کا حساب و کتاب چاند کے حساب و کتاب پر بیٹھتا ہے۔
شمسی کیلنڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ کیلنڈر ہے کہ جس کا حساب و کتاب سورج کے کیلنڈر پر بیٹھتا ہے، سورج کے حساب و کتاب پر، اس کی منزلوں پر۔ شمسی جو کیلنڈر ہے اس کو عیسوی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اور اس کیلنڈر کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے منسوب کیا گیا ہے، جس کو ہم انگریزی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اور اس کی تاریخ ہے 2023۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہوئے اس دنیا میں 2023 سال گزرے۔ لیکن بعض محققین اور مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو سال ہے بس یہ ایسے ہی مشہور کیا گیا، حقیقت اس کی کیا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ دوسرا کیلنڈر قمری کیلنڈر ہے، جس کو اسلامی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کیلنڈر کی نسبت میرے اور آپ کے آقا پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت سے۔ اس وقت 1445، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا وہ تاریخ ساز واقعہ جس میں آپ نے اللہ کی نسبت پر، اللہ کے نام پر اپنے گھر بار کو، اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، سب کو چھوڑ کر مدینہ جو ہجرت فرمائی، اس تاریخ ساز واقعے کو 1445 سال ہو رہے ہیں۔ شمسی جو کیلنڈر ہے اس کا آخری سال دسمبر ہوتا ہے، اور اس کا نیا سال جنوری کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلامی کیلنڈر جو ہوتا ہے کہ اس کا آخری مہینہ ذوالحج ہوتا ہے، اور محرم الحرام سے نئے سال کا آغاز اور اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، بس 2 دن ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانا جو گزشتہ سال تھا وہ ختم ہو چکا، ایک نیا سال ہمارے سامنے موجود ہے۔ 2 دن پہلے جو سال تھا وہ 1444 ہجری تھا، اور اب جو سال چل رہا ہے وہ 1445 ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو سال گزر رہے ہیں اور نئے سالوں کی آمد ہو رہی ہے، یہ در حقیقت ہماری، آپ کی اور سب کی زندگی کا اختتام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں جو مہلت عطا فرمائی تھی، جو فرصت دی تھی، اور وقت کا جو قیمتی سرمایہ دیا تھا، سال گزرنے کا مطلب ہے کہ ہماری اپنی زندگی سے وہ 1 سال مہلت کی ختم ہو چکی، اور ہم اپنی موت سے 1 سال قریب ہو چکے۔ تو سالوں کی جو آمد ہوتی ہے یہ خوشیاں منانے اور مبارکباد دینے اور مٹھائیاں کھانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ سال کی آمد کا موقع ایک مومن و مسلمان کے لیے احتساب کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ ہر مومن و مسلمان کو چاہیے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کر اس بات کا جائزہ لے، گزشتہ سال میں دین اور دنیا کے اعتبار سے کس مقام پر تھا، اور ان سال اس وقت میں کہاں ہوں۔ پھر آدمی جائزہ لینے کے بعد اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے دین اور دنیا میں ترقی ہوگی یا تنزلی ہوگی۔
اگر آپ کو حساب و کتاب کے نتیجے میں یہ پتہ لگے کہ آپ کی تنزلی اور کمی واقع ہوئی ہے تو پھر آپ جائزہ لیں، کمی کیوں آئی، اس کی وجوہات کیا ہے۔ پھر آپ ان وجوہات و اسباب کو سمجھیں اور ان تمام غلطیوں سے توبہ کریں جس کے نتیجے میں آپ کو نیچے کا سفر دیکھنا پڑا۔ وہ تمام دوستوں کو، ان تمام عادتوں کو چھوڑ دیں جن کی صحبتوں کے نتیجے میں آپ کو دنیا میں بہت پیچھے ہونا پڑا۔ پھر آپ ایک نئے عزم کے ساتھ دین اور دنیا کا احتساب کر کے ایک منصوبہ بنائیں۔ جس طرح نئے سال کے موقع پر دنیا کے تمام عقل مند اور بہترین لوگ ایک منصوبہ بناتے ہیں، اور بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اپنے اس سال کے لیے نئے نئے ٹارگٹ مقرر کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہمیں اس سال ان ٹارگٹوں کو حاصل کرنا ہے۔ پھر اس کے لیے وہ راستہ اور طریقہ بناتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق ان کی محنت اور کوشش شروع ہوتی ہے۔ کبھی تو یہ کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ناکام ہوتے ہیں۔ بالکل یہی حال ہر مسلمان کو اپنے نئے سال کے موقع پر کرنا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی کا ٹارگٹ سیٹ کریں کہ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ کوئی پڑھنے والا طالب علم ہے تو وہ غور کرے میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، کیا مجھے میتھس صحیح آتی ہے، سوشل سائنس کے اندر مجھے مکمل کمانڈ اور مہارت حاصل ہے، انگریزی زبان میں اچھی طرح بول اور لکھ سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں۔ تمام کی تمام چیزوں کا جائزہ لے۔ طالب علم اپنے طور پر جائزہ لے، بزنس مین اپنی طور پر جائزہ لے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم ایک مسلمان بھی ہیں، مسلمانی کی حیثیت سے بھی اپنا جائزہ لیں۔ میں اللہ کا کتنا فرما بردار ہوں، اپنے رسول کا میں کتنا وفا والا ساتھی ہوں، اس کا بھی جائزہ لیں۔ اور پھر آپ اس کے لیے اہداف متعین کریں۔ مثال جہاں میں دنیا کے اعتبار سے اس منزل کو حاصل کروں گا تو دین کے اعتبار سے بھی آپ اپنے لیے ایک منزل متعین کریں۔ گزشتہ سالوں میں مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اس سال کوشش کیجئے کہ آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھنے شروع کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے پڑھوا دیں تو بہت اچھی بات، ورنہ سیکھنے کے مرحلے میں رہیں۔ کیا آپ کو اللہ کے کلام کا کچھ حصہ یاد ہے، آپ کے دل و دماغ میں محفوظ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان کے دل میں کلام پاک کا کچھ حصہ نہ ہو وہ گھر بمنزلہ ویران کی طرح ہے۔ جس طرح ویران گھر ہوتا ہے جہاں پر شیاطین، لچے، لفنگے، آواروں کا قبضہ ہوتا ہے، ایسے ہی جس مسلمان کے دل و دماغ میں قرآن نہیں ہوتا اس مسلمان کو شیاطین اور خبیث طاقتیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ آپ کو اس خول کو توڑ کر نحوست کے اس دائرے سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے، اور نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کلام الہی یاد کرنا شروع کریں۔ نبی علیہ السلام نے قرآن کی کچھ صورتوں کے بارے میں فرمایا تھا، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں قرآن کی یہ صورت موجود ہو۔ نبی علیہ السلام نے بے انتہا فضائل سورہ یاسین سے متعلق بیان فرمائے، تو اس سورہ یاسین کو یاد کرنے کی فکر اور اس کی کوشش اور اس کی تلاوت کرے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ترغیب دی کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کا اہتمام رکھے۔
نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ اپنی زندگی میں پڑھتا ہے اللہ اس پر کبھی فاقہ نہیں لاتے، معاشی مشکلات میں اس کو مبتلا ہونے نہیں دیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک پڑھے، یہ وہ عظیم صورت ہے کہ جب کوئی بندہ اس 2 رکوع والی صورت کو اہتمام سے پڑھتا ہے، جب اس کی موت واقع ہوتی ہے تو قبر پر یہ صورت میت پر چھا جاتی ہے اور عذاب الہی کو میت تک آنے نہیں دیتی اور ہر طرف سے اپنے پڑھنے والے کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ نبی نے قرآن کی جن صورتوں کی فضیلتیں بیان فرمائی ان میں سے کچھ نہ کچھ حصہ یاد کر کے پڑھتے ہوئے اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اور اپنے آپ کو آباد کرنے کی فکر اور کوشش کرے۔ یہ وہ ٹارگٹ ہیں جو آپ کو انسان حاصل کرنا ہے۔ وقت چونکہ سب سے قیمتی سرمایہ اور دولت ہے، اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں بتائی جاتی ہیں تمام کی تمام باتیں افسانہ ہیں۔ حقیقت وقت کے بارے میں اتنی ہے کہ یہ رکتا نہیں اور تھمتا نہیں۔ وقت کبھی رکتا نہیں، کبھی تھمتا نہیں، مسلسل ٹک 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 کے ذریعے اس کی گردش و لیل و نہار کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ گزرا ہوا وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، آنے والے کل کا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ زندہ بھی رہیں گے کہ موت آئے گی۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے بس وہ آج کا وقت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے۔ اس وقت میں اپنے دین اور اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے جو کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کریں۔ اپنے وقت کو لغو اور بیہودہ چیزوں میں غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے ضائع نہ کریں۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس ایک ایک لمحے میں آپ اللہ کو بھی پا سکتے ہیں اور جنت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، یا اس ایک لمحے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر جہنم کے گڑھے میں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ نے وقت کو 2 دھاری تلوار کی طرح بنایا ہے۔ اگر آدمی اس کا غلط استعمال کرے تو یہ انسان کو چھلنی چھلنی کر کے رکھتا ہے، اور اگر انسان اس کا صحیح استعمال کرے پھر یہی وقت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے آج ہم مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ بے قیمت اور بے حیثیت اگر کوئی چیز ہے تو وہ وقت ہے، اور اس وقت کے بارے میں دنیا کے تمام لوگ، بڑے بڑے عقل مند، عالم، بزنس مین، سب کے سب دھوکے میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں، ان 2 نعمتوں کے سلسلے میں دنیا کے تمام لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں۔ پہلی نعمت ہے الصحہ اور دوسری نعمت ہے والفراغ۔ پہلی نعمت ہے صحت و تندرستی۔ جب تک کسی انسان کو صحت اور تندرستی حاصل رہتی ہے وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو نعمت ہے یہ مجھ پر ہمیشہ رہے گی، دھوکے میں پڑا ہوا رہتا ہے۔ اور دوسری نعمت ہے فرصت۔ جب تک اللہ نے اس کو وقت کی نعمت دے رکھی ہے، فرصت دے رکھی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ وقت، یہ فرصت، یہ ہمیشہ مجھے حاصل رہے گی۔ یہ دھوکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، لوگوں
5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، نبی نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، یہ ہمیشہ آپ کو حاصل رہنے والی نہیں ہے۔ خدا نے اس جوانی کا ایک مختصر سا وقت حصہ رکھا ہے زندگی میں، اور یہ وقت اور حصہ جب نکل جائے گا تو آدمی جوانی کے مرحلے سے نکل کر بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے۔ جوانی انسانی زندگی کا وہ خوبصورت اور حسین ترین دور ہوتا ہے جس میں انسان کے پورے جسم میں غیر معمولی قوت و توانائی ہوتی ہے، اس کے دل و دماغ جذبات و احساسات سے بھرپور ہوتے ہیں، اس میں ایک امنگ ہوتی ہے، ترنگ ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، ہر لمحہ کچھ کرنے کا ایک جوش ہوتا ہے، دنیا سے مقابلہ کرنا، اس سے ٹکرا جانے کا غیر معمولی پہاڑوں کی طرح حوصلہ اس میں ہوتا ہے۔ جوان آدمی اپنی جوانی میں ایک طرف اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتا ہے، دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی بے انتہا خدمت بھی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس قوت و طاقت ہے، توانائی ہے، وہ اپنی اس توانائی کو ہر جگہ صرف کر سکتا ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے بزرگ نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے، در جوانی توبہ کردن شیب پیغمبریست۔ جوانی کے اندر توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، خدا سے کی طرف پلٹنا، خدا کے سامنے رونا اور کھڑا ہونا، یہ پیغمبروں کی سنت اور طریقہ ہے۔ تمام کے تمام پیغمبر اپنی جوانی کو دیوانی نہیں سمجھتے تھے، تمام کے تمام پیغمبر اپنی جوانی کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتے تھے۔ دنیا میں انقلاب جوانوں سے آتا ہے، بوڑھوں سے نہیں آتا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد جو جماعت تیار فرمائی تھی وہ جوانوں کی تھی۔ یہ ابو بکر ہیں، عمر ابن خطاب ہیں، انہوں نے اپنی جوانی کی قوت، طاقت اور صلاحیت اور توانائیوں کو بہترین استعمال کیا تھا۔ دنیا کے چپے چپے تک وہ اپنے اسی جذبوں کی وجہ سے پہنچ چکے تھے، اور ہر جگہ، ہر چپے میں، ہر شہر قریے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت جو اللہ نے آپ کو عطا کی تھی، صحابہ نے پہنچایا۔ تو جوانی کا جو زمانہ ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، لیکن جب یہ جوانی آتی ہے تو ہر جوان یہ سمجھتا ہے یہ وقت مجھ پر ہمیشہ رہے گا۔ نبی نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک۔ سنو، بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ بڑھاپا یہ انسانی زندگی کا سب سے نازک ترین زمانہ ہوتا ہے۔ اس وقت میں نہ انسان دنیا کما سکتا ہے، نہ آخرت کو اس طرح حاصل کر سکتا ہے، اور نہ کھا سکتا ہے، نہ ہضم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے اندر انسان کی تمام طاقتوں کو دھیرے دھیرے کم کرنا شروع کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ وہ وقت آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوسری بات فرمائی، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ۔ لوگوں، مالداری کو فقیری اور محتاجی کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کسی کو مالداری اللہ کی طرف سے حاصل ہے، یہ مالداری اس لیے نہیں ہے کہ انسان ان پیسوں کو دنیا میں اپنے لیے شداد کی طرح جنت بنائے۔ یہ خدا نے دولت اس لیے نہیں دی، دولت خدا نے اس لیے دی تاکہ اس دولت کا صحیح استعمال کر کے تم جنت حاصل کر سکو۔ یہ دولت اللہ نے اس لیے دی
مسلمانوں کی غربت اور ان کے فقر و فاقوں کو دور کر سکو، ضرورت مندوں کے کام آؤ، جو لوگ مایوسیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اٹھانا، ان کو ایک نئی زندگی کی راہ دکھانا، یہ دولت اللہ نے اس لیے دی۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنی دولت کو ان مصارف میں استعمال کرتا ہے، اللہ کی محبت میں اپنی جنت کو بنانے کے لیے لگاتا ہے۔ اسی کو نبی نے فرمایا کہ لوگوں، مالداری ہے تو اس پر گھمنڈ بھی مت کرو، اتراؤ مت، یاد رکھو جو خدا دینا جانتا ہے وہ لینا اور چھیننا بھی جانتا ہے۔ پتہ ہے کہ ابھی جو برسات کا موسم شروع ہوا، شمالی ہند کے علاقوں کے اندر ایک دن کی جو بارش ہوئی 4000 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ اتنا غیر معمولی نقصان۔ کتنے لاکھوں لوگ ہوں گے جو کروڑ پتی اور ارب پتی کہلاتے تھے، جن کی بے انتہا بلڈنگیں اور جائیدادیں تھیں، جس پر وہ روزانہ اتراتے تھے اور لوگوں کے سامنے فخر کرتے تھے۔ بس اللہ نے ایک دن کی بارش کے اندر تمام کی تمام عمارتوں کو، ساری کی سارے شہر کی املاک کو اللہ نے کچرے کے ڈھیر میں تبدیل فرما دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب بارش تیز برستی تھی یا ہوا تیز چلتی تھی تو اللہ کے نبی سب چیزیں چھوڑ کر مسجد کو بھاگ کر آتے تھے، اور نبی علیہ السلام نماز پڑھ کر دعا میں اللہ سے مصروف ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ اس ہوا کو میری امت کے لیے ہلاکت کا سبب اور ذریعہ نہ فرما۔ بارش تیز ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام فوراً اللہ تعالیٰ سے مناجات میں لگ جایا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کا طرز عمل تھا، اور امت نبی کے اس طریقے سے کوسوں دور ہو چکی ہے۔ نبی نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، لوگوں فقیری کے آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو۔ جب مالداری حاصل رہتی ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے ارے وہ نیک کام ہے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، پھر مہینہ کریں گے، پھر سال کریں گے، یا کوئی اچھا کام آئے گا تو تب دیکھیں گے۔ نبی نے فرمایا شیطان اس قسم کے وسوسوں میں اس کو مبتلا کر کے وقت نکالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی دولت ختم ہوتی ہے اور فقیری اور محتاجی شروع ہوتی ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے کہ کاش میں نے اپنی مالداری کے زمانے میں اپنی دولت کا کچھ حصہ اسلام پر لگا دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب سوائے اس قسم کے پچھتاووں کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نبی نے اسی کی خبر دی۔ پھر نبی علیہ السلام نے تیسری بات ارشاد فرمائی وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، لوگوں اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے چوتھی بات فرمائی وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنے اوقات کو اور اپنی زندگی کو مشغولیت سے پہلے بہتر سمجھ لو۔ آج اللہ نے آپ کو فرصت دی ہے، اس فرصت میں آپ اپنے دین کی طرف، اپنی آخرت کے لیے اور اپنی قبر کی طرف اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، جستجو کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کب آپ کے لیے مشغولیت کا وقت شروع ہوگا۔ جب مشغولیت شروع ہوگی تو پھر آپ چاہ کر بھی تھوڑا سا وقت بھی ان نیک اعمال کے لیے نہیں نکال سکتے۔ تو میرے دوستو، یہ جو وقت ہے بڑا قیمتی سرمایہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی اس کو غلط استعمال نہ کرے، بلکہ اس وقت میں یا تو وہ کام کرے جو اس کی دنیا کے لیے مفید ہو، یا وہ کام کرے جو اس کی آخرت کے لیے مفید ہو۔ لایانی باتوں کے اندر، بیہودہ تماشوں کے اندر لگنا، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنا، چبوتروں پر وقت گزارنا، رات اور اپنی زندگی کا اس کو معمول بنانا،
یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو کامیابی عطا کرنے والی نہیں ہیں۔ کامیابی بس انہی کو ملے گی جو اپنے وقت کا صحیح اور بہتر استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ نے اپنا گزرا ہوا وقت کیسے گزارا یہ آپ کو پتہ ہے، لیکن اللہ کے لیے اس نئے سال سے کچھ ہوش کے ناخن لیجئے۔ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، ہم قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ اہم ترین سلسلہ جو دجال سے متعلق ہے کب ظہور ہوگا، اور پھر اس موقع پر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، ہماری مت ماری جائے گی۔ اللہ نے اس سے پہلے کچھ کرنے کا وقت دیا۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ کی اولاد کو دیکھیے، کیا ان کے پاس بھی دین کی وہ فکر مندی، وہ تڑپ، وہ جذبہ، وہ لگن موجود ہے؟ نہیں ہے تو پھر اپنی فکر کو اپنی اولاد میں منتقل کرنے کی کوشش کریں، ان کا دین بنائیں، ان کے دوستوں کا، ان کے اوقات کا، ان کے حالات کا جائزہ لیں۔ کہاں میرا بیٹا غلطی کر رہا ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اسلام میں جاسوسی حرام ہے، مگر باپ کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے اس کی جاسوسی کر سکتا ہے۔ باپ کو دیکھنا ہے کہ میری بچیاں گھر سے نکلتی ہیں کالج اور اسکول کے نام پر، آیا یہ وقت پر پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی؟ یہ بد اعتمادی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو ذمہ داری باپ ہونے کی حیثیت سے آپ پر رکھی ہے اس ذمہ داری کی تکمیل ہے۔ آپ کے بچے نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کالج جاتے ہیں یا پارکوں میں جاتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ کہیں اور بیٹھے ہوئے وقت گزارتے ہیں۔ باپ ہے کہ اپنی دنیا میں اور اپنی مصروفیات میں اتنا مگن اور مست ہے کہ اس کو اس کا کسی طرح کا احساس تک نہیں ہو رہا۔ اور ہمارے اپنے بچے جو مختلف اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، اور درجوں کی کلاسوں کی بلندی کے ساتھ ان میں وہ مطلوبہ معیار اور صلاحیت پیدا ہو رہی ہے یا صرف کارڈ پر نمبر نظر آتے ہیں، اس کا جائزہ لینا، یہ سب چیزیں دیکھنا، یہ باپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اپنے اوقات کو یا تو دین میں لگائیں یا دنیا میں لگائیں، لایعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھیں۔ وقت کی اہمیت کے سلسلے میں مولائے روم کی ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ایک جنگل میں ایک چرواہا روزانہ بکریاں چرانے کے لیے بڑے اہتمام سے جایا کرتا تھا۔ اتفاقی بات، اس جنگل کے دو حصے تھے، ایک کھلا حصہ تھا اور ایک بڑا گہرا حصہ تھا، گھنا تھا۔ اس گھنے حصے میں درخت کی اتنی بہتات تھی، دن میں بھی شام کا سا سما رہتا تھا۔ لوگوں کو فطری طور پر خوف اور ڈر ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کس درخت پر سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اس لیے جنگل کے اس گھنے حصے میں کوئی نہیں جاتا تھا۔ جتنے لوگوں کی آوک جاوک، آمد و رفت ہوتی تھی، وہ سب کے سب جنگل کے کھلے حصے میں ہوتی تھی، اور ایک چرواہا بڑے اہتمام سے اپنی بکریاں وہیں چراتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، وہ چرواہا جنگل کے کھلے حصے میں بکریاں چرا رہا تھا، تھوڑی سی اس کی توجہ چوک گئی، کچھ بکریاں ریوڑ سے الگ ہو کر جنگل کے گھنے حصے میں داخل ہو گئی۔ اب یہ چرواہا ان بکریوں کے پیچھے پیچھے لپکا تو بکریاں اور تیزی کے ساتھ دوڑنے لگی۔ چرواہا پیچھے پیچھے گھنے حصے میں پہنچا جہاں گھٹا ٹوپ تاریکی تھی، لیکن اپنی بکریوں کے آواز سے اس کو سمت کا اندازہ ہو رہا تھا، وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ بڑی کوششوں کے بعد اس نے اپنی بکریوں کو پکڑ لیا۔
وہ پلٹ رہا تھا تو اچانک اس نے ایک جگہ بے انتہا روشنی دیکھی. بڑی حیرت سے دیکھنے لگا کہ یہ روشنی کہاں سے ہے. تو وہاں دیکھا کہ وہاں پر سفید پتھر پڑے ہوئے. اب وہ ایک چرواہا تھا. اس نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اس طرح کے پتھر نہیں دیکھے. اب وہ اس کے پاس تو کوئی تھیلی ولی تو موجود تھی نہیں، تو وہ اپنی بنین کا انشٹ کر کے جتنے پتھر بنین کے اندر آ سکتے تھے لے لیے، جتنے پتھر جیبوں میں سما سکتے تھے ان سب کو لیا. پھر اپنے کرتے کا دامن اٹھا کر جتنے پتھروں کو بھر سکتا تھا بھر لیا. اب اپنی بکریوں کو لے کر باہر نکلا. وہ جو چرواہا تھا اپنی بکریوں کو چرانے کے موقع پر غلیل کے ذریعے پرندوں کا شکار بھی کیا کرتا تھا. چنانچہ وہ سارے پتھر لے کر اپنے گھر گیا. دوسرے دن جب وہ اپنی بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف آ رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا، روزانہ زمین کے مختلف پتھروں سے میں پرندوں کا شکار کرتا ہوں. کل جنگل کے جس حصے میں مجھے چمکدار پتھر ملے ہیں، کیوں نہ میں ان پتھروں سے ان پرندوں کا شکار کروں. چنانچہ آیا اور ایک ایک چمکدار پتھر اپنے غلیل میں رکھ کر پرندوں پر وار کرنے لگا. یہاں تک کہ جتنے پتھر تھے سارے کے سارے پتھر اس نے مار دیے. آخری ایک پتھر تھا جس کو اس نے غلیل میں رکھا اور کھینچا چلانے ہی والا تھا. اسی وقت ایک جوہری وہاں سے گزرا. اچانک جوہری کی نظر اس پتھر پر پڑی تو جوہری فوراً جو آگے قدم بڑھا چکا تھا 2 قدم پیچھے آیا. آ کر کہنے لگا اس شخص سے، چرواہے سے، ارے بے وقوف یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ کو دکھتا نہیں میں پرندوں کا شکار کر رہا ہوں. تو کس سے مار رہا ہے؟ اس نے کہا کہ پتھر سے مار رہا ہوں. ارے دیوانے، یہ پتھر نہیں ہے، یہ ہیرا ہے. دیوانے، یہ پتھر نہیں ہے اور ہیرا ہے. اور تجھے پتا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ تیرا پورے شہر کے اندر کوئی رئیس ایسا نہیں ہے، وقت کا بادشاہ بھی، جو اس کی قیمت تجھے دے سکے. بس یہ سننا تھا. وہ چرواہا فوراً زمین پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے. اس جوہری نے پوچھا کہ کیوں، کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں اتنا غمگین نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اس طرح کے بے شمار پتھر میرے پاس تھے. میں نے تمام کے تمام پتھر شکار کے اندر لگا دیے. بس ایک آخری پتھر تھا جو آپ نے بتایا اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہے. مولائے روم نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد بڑی زبردست نصیحت فرمائی. کہا کہ لوگوں، جس طرح اس چرواہے کو پاس بڑی قیمتی دولت تھی وہ ضائع کرتا رہا، اور اس کو پتہ کب چلا؟ جب سب ختم ہو چکا تھا اور آخری پتھر باقی تھا. اسی طرح وقت، منٹ، دن، مہینے اور سال کے قیمتی پتھر اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیے. اور ہم اس چرواہے کی طرح اپنے دنوں کو، اپنے گھنٹوں کو، اپنے ہفتوں کو، اپنے مہینوں کو اور اپنے سال کو مار رہے ہیں. یہ وقت کتنی قیمتی چیز تھی، اس کا احساس اس وقت ہوگا جب عزرائیل اپنی موت کا آہنی شکنجہ لے کر ہمارے پاس آئیں گے. جب انسان کو پتہ چلے گا اس وقت بندہ کہے گا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. کیا زندگی، موت کا وقت تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے؟ ارے یہ تو بڑا قیمتی وقت تھا، بڑی قیمتی مہلت تھی. اس میں تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا، میں نادان تھا اور نکما تھا. قیامت کے اندر بھی جتنے کافر اور نافرمان نمک حرام ہیں دنیا میں، جب وہ پہنچیں گے اور اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کر کھڑا کرے گا، وہ سب چیزوں کو دیکھیں گے تو اللہ سے ایک بنتی کریں گے
قرآن نے ان کی اس بنتی کو ذکر کیا ہے، کہا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے میرے اللہ، جو کچھ تیرے رسول کہتے تھے، تیرا قرآن بتاتا تھا، وہ تمام کی تمام چیزیں آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور کانوں سے سن لی۔ اب ہمیں کسی کے بتانے اور سنانے کی ضرورت نہیں، سب سمجھ میں آ گیا۔ اے اللہ، ایک چانس دیجئے، ایک موقع دے کر پھر ہمیں دنیا میں بھیجئے، پھر دیکھیے کہ ہم آپ کی کیسی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ جو کہیں گے اس کا خلاصہ یہ ہے، اے نمک حرام، تجھے سمجھنے کے لیے، بات کو جاننے کے لیے کوئی عمر نہیں دی تھی؟ ہم نے 60 اور 70 سال کی زندگی تجھے دے رکھی تھی، اور اگر تو اپنی اس زندگی میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کرتا۔ ایک آدمی کی، بزرگ کی، جبرائیل امین اسرائیل سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اس شخص نے اسرائیل سے کہا کہ بھائی، آپ کا بھی بڑا عجیب معاملہ ہے، نہ کوئی نوٹس، نہ کوئی اطلاع، اچانک آپ دھمکتے ہیں، جب چاہیں جس کو چاہے اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بھی تھوڑی نوٹس دیں، تھوڑا اطلاع دیں، کوئی خط بھیجیں، کوئی تار کریں، کوئی فون کریں، پھر آئیں۔ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ اس شخص نے اسرائیل سے کہا۔ اسرائیل نے اس شخص کو جواب دیا، میں اتنی نوٹسیں دیتا ہوں، اتنی نوٹسیں دیتا ہوں کہ لوگ اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، میں کیا کروں؟ اس شخص نے پوچھا کہ آپ کیا نوٹس دیتے ہیں؟ اسرائیل نے کہا کہ جب آپ کے جسم کے بال سفید ہوتے ہیں تو یہ میرا پہلا نوٹس ہوتا ہے، اور میں بتاتا ہوں کہ اب آپ کی زندگی کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کی جوانی ختم ہو رہی ہے، آپ بڑھاپے اور قبر کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ اب اپنی موت کی فکر کیجئے، اپنی قبر کی تیاری کیجئے۔ مگر وہ ہے جیسے جوانی میں اپنا وقت دنیا میں لگایا تھا، مر رہا ہے، پھر بھی اپنے پوتروں کی فکر، نواسوں کی فکر، ان کے بچوں کی فکر، ان کے دکان کی فکر، ان کے گھر کی فکر، انہی مشاغل میں برباد ہو رہا ہے۔ پھر جب کوئی شخص نانا یا دادا بنتا ہے تو یہ میری طرف سے دوسرا نوٹس ہوتا ہے کہ دیکھو بڑے میاں، تمہارا دنیا میں رہنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، تمہارے والی وارث آ چکے ہیں، اب ان کے لیے راستہ صاف کرو، اب آپ اپنے اصلی مقام کی طرف جانے کی فکر اور تیاری کرو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ نہ میری نوٹسوں کا نوٹس لیتے ہیں، نہ اس پر کوئی توجہ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ اپنی موت کو یاد رکھنے کے لیے اپنے محل کے اندر ایک ڈولا رکھا ہوا تھا۔ اس نے وزیروں کو حکم دیا تھا کہ ڈولا میرے محل میں رکھے۔ وزیروں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، اس ڈولے کی آپ کو کیا ضرورت؟ کہنے لگا کہ میں نے اس لیے رکھوایا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کر سکوں، غلط اور گناہ کے کاموں سے بچ سکوں۔ لکھا ہے کہ اتفاق سے ایک دن اس بادشاہ نے آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھا۔ جو ہی اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، فوراً پلٹ کر وزیروں کو حکم دیا کہ اس ڈولے کو میرے محل سے نکال کر باہر پھینک دو۔ وزیروں کو بڑی حیرت ہوئی کہ دماغ چل گیا ہے، پہلے تو کہتا تھا کہ موت کو یاد کرنا چاہتا ہوں، اب کہہ رہا ہے کہ ڈولے کو نکال کر باہر کرو۔ وزیروں کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بادشاہ کا حکم تھا۔ ایک وزیر نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ بادشاہ، پہلے تو آپ موت کو یاد کرنا چاہتے تھے، اب آپ نے خود ڈولے کو نکالا، وجہ کیا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ بڑے دنوں کے بعد آج جب میں نے اپنے آپ کو آئینے کے اندر دیکھا تو مجھے اپنے سر میں ایک سفید بال نظر آیا۔ میں نے کہا کہ جب موت کی پہلی علامت اللہ نے میرے اندر خود پیدا کر دی تو اب مجھے کسی ڈولے کی اور دوسری علامت کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلی علامت ہے۔ اور اس علامت کے ساتھ ہی
آپ رنگ تھوپ کر مختلف کلر کر کے اپنی اس موت کی علامت کو چھپانا چاہو تو موت آپ سے بھاگ نہیں سکتی۔ آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اسرائیل کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لوگوں، یہ وقت ہے جس طرح اس شخص نے، اس چرواہے نے اپنی پوری دولت، قیمتی جواہرات کو ختم کر دیا تھا، آج ہم بھی ختم کر رہے ہیں۔ یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت سمجھیے، اس کی قدر کیجیے۔ یہی آج کی اس مجلس کا پیغام تھا۔ اللہ اس پیغام پر سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔